Surat At-Taubah ayat nomor A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tusalli ala ahadin minhum mata abadan wala taqum ala qabrihi innahum kafaru billahi wa rasulihi wa matu wa hum fasiqun wa la tu'jibka amwaluhum wa auladuhum innama yuridullahu an yu'adzibahum biha fid dunya wa tazhaqa anfusuhum wa hum kafirun wa idza unzilat suratun an aminu billahi wajahidu ma'a rasulihi istahzanaka ulul qawli minhum wa qalu dharna nakum ma'al qa'idin radu bi an yakunu ma'al khawalifi wa tubi'a ala qulubihim fahum la yafqahun lakinir rasulu walladzina amanu ma'ahu jahadu bi amwalihim wa anfusihim wa ulaika lahumul khairat wa ulaika humul muflihun a'addallahu lahum jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha dzalikal fawzul azim. Bismillahirrahmanirrahim. ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره
آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولو الطول منهم وقالوا ذرنا نكن مع القاعدين رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم یہ منافقوں پر نماز جنازہ کے بارے میں آیتیں آئیں اور ان کے لیے دعائے مغفرت کرنے کے بارے آیتیں. اب اس کو غور سے ترجمہ سماعت فرمائیے. ولا تصلی، اور نہ نماز پڑھیے آپ. صلی یصلی تصلی، لا تصلی یہ امر ہے، اللہ کی طرف سے حکم ہے کہ نہیں کر دی گئی، منع کر دیا گیا. لا تصلی، نہ نماز پڑھیے. علی احد، کسی ایک پر، منہم، ایک منافقوں میں سے، ماتا کہ مر جائیں جب، ابدا کبھی بھی نماز نہیں پڑھنی ہمیشہ. ولا تقم، اور نہ ہی آپ کھڑے ہونا، علی قبرہ، منافق کی قبر پر جا کر. انہم کفروا، اصل حقیقت یہ ہے کہ بے شک یہ کافر ہیں. انہوں نے کفر کیا تھا باللہ، اللہ کے ساتھ، ورسولہ، اور اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اسی حالت میں وماتوا، اور وہ مر گئے، موت آ گئی. وہم فاسقون، حال یہ تھے کہ وہ نافرمان ہی تھے. ولا تعجبک، اور نہ ہی تعجب کرنا، اموالہم، ان کے مالوں پر، ولا واولادہم، اور نہ ہی ان کی اولادوں. کتنے ہی کثیر مال اور کتنی کثیر اولادیں کیوں نہ ہو جائیں، آپ تعجب نہ کیجیے گا. انما یرید اللہ، بے شک اللہ چاہتا ہے، ان یعذبہم بہا، کہ اللہ اس کے ساتھ عذاب دے ان کو فی دنیا میں جتنا مال ہوگا اتنا عذاب، جتنی اولاد ہوگی اتنا عذاب. وتزہق، اور دم نکل جائے، انفسہم، اور وبال پڑے، انفسہم، ان کی جانوں پر، وہم کافرون، حال یہ ہو کہ وہ کافر ہی رہیں. وَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ، اور جب کوئی نازل ہوتی ہے سورت، ان آمنوا باللہ، جس میں حکم یہ ہوتا ہے کہ ایمان لاؤ اللہ پر، وجاہدوا، اور جہاد کرو، مع رسولہ، اللہ کے رسول کے ساتھ مل کر. پھر کیا کرتے ہیں، استأذن کا، آپ سے اذن مانگتے ہیں، آپ سے اجازت مانگتے ہیں. اولو الطول، خیری میری بندہ، اولو الطول، ٹھیک ٹھاک بندہ، منہم، ان میں سے، وقالوا، اور کہتے ہیں، ذرنا، ہمیں چھوڑ دیجئے، نکم مع القائدین، ہم بیٹھے رہنے والوں میں سے ہونا چاہتے ہیں، ہم جانا نہیں چاہتے. ردو، یہ راضی ہیں، بأن یکونوا، کہ ہو جائیں، مع الخوالف، پیچھے رہ جانے والوں میں سے. وطبع،
اور طبیعت ہی بنا دی گئی، ایسا ہی بنا دیا گیا، علی قلوبہم، ایسی طبیعت پر ان کے دل بنا دیے گئے، فہم لا یفقہون، بس یہ اب سمجھنے والے نہیں۔ لیکن الرسول، لیکن جو رسول ہیں، والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، معه، ان کے ساتھ، جاہدوا باموالہم وانفسہم، وہ بے دریغ جہاد کرتے ہیں اپنے مالوں سے بھی اپنی جانوں سے، واولئک، پھر انہی کے لیے ہے، واولئک لہم، اور ان کے لیے ہی ہے، الخیرات، تمام اچھائیاں اور بھلائیاں، واولئک هم المفلحون، اور یہی ہیں جو کامیابی پانے والے ہیں۔ اعد اللہ، تیار کر رکھی ہے اللہ نے، لہم، ان کے لیے، جنات، جنتیں، تجری کے بہتی ہیں، من تحتہا، ان جنات و باغات کے نیچے سے، الانہار، نہریں، خالدین فیہا، ان جنت اور باغات اور محلات میں یہ ہمیشہ رہیں گے۔ ذالک الفوز العظیم، اصل کامیابی، عظمت والی کامیابی یہی ہے۔ آج ہمارے ماحول میں کہا جاتا ہے کہ تم کون ہوتے ہو کسی کے ایمان کا فیصلہ کرنے والے۔ سب سے دکھ دینے والی بات یہ ہوتی ہے کہ جو عالم دین ہے اور اچھا سلجھا ہوا سنجیدہ عالم دین ہے، پڑھا لکھا بندہ ہے، اس کو ایک عام بندہ آگے کہہ دے جس کو دین کے بارے میں علم ہی نہیں، وہ آگے کہہ دے کہ جناب یہ مسئلہ آپ نے، یہ بات آپ نے کیوں کی، یہ آپ کو نہیں کرنی چاہیے، یہ آپ نے غلط کیا۔ اب غلط اور صحیح کا فیصلہ تو مفتیان ہی کرتے ہیں، علماء ہی کرتے ہیں، دین کی روح سے کیا جاتا ہے۔ بلا وجہ آ کے بندہ کہتا ہے کہ آپ نے فلاں بندے کا جنازہ کیوں نہیں پڑھا، مسلمان تھا، کلمہ پڑھتا تھا، آپ نے جنازہ کیوں نہیں پڑھا؟ تو قاری صاحب کہتے ہیں، مولوی صاحب کہتے ہیں کہ اس کا عقیدہ ٹھیک نہیں تھا، اس کی موت منافقت پر ہوئی ہے، اور اس کی منافقت اور اس کی بد عقیدگی، بد نظری، بد اعتقادی ظاہر تھی، علل اعلان وہ بد عقیدہ تھا۔ بد کردار ہونے والے کا بھی جنازہ پڑھ لیا جاتا ہے، بد عمل کا جنازہ پڑھ لیا جاتا ہے، بد کردار کا جنازہ پڑھ لیا جاتا ہے، خودکشی کرنے والے کا جنازہ پڑھ لیا جاتا ہے، مگر جو بد عقیدہ ہو، جس کا نظریہ اور اعتقاد ہی اسلامی نہ ہو، غیر اسلامی نظریات رکھ کر چاہے وہ ہر دن میں لاکھ دفعہ کلمہ طیبہ کی تسبیح نکال لے، وہ مومن ہو سکتا نہیں۔ مثلاً کہ قرآن کی کسی ایک آیت پر اس کا ایمان نہیں، تو قرآن کی ایک جزئی کا انکار کر دینا بھی کفر ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد اور فرمان جو قطعیت اور نص قطعی کو شامل ہیں، ان کا انکار کر دینا فسق عظیم ہے۔ اس کے علاوہ جو اسلامی نظریات ہیں، جو اسلام اور مسلمان کے لیے ضروری ہے، وہ درست نہیں تو کلمہ پڑھنے کا اعتبار نہیں رہے گا۔ ایمان دو چیزوں سے مل کے بنتا ہے، ایک ہے عقیدہ اور دوسرا ہے عمل۔ عمل بڑا ضروری ہے بندے کے لیے، مگر عمل سے پہلے عقیدہ کا درست ہونا ضروری ہے۔ دو چیزوں سے مل کے بنتا ہے، تو ان دونوں میں سے میجر کون سی چیز ہے، اہم کون سی چیز ہے؟ عمل بڑا ضروری ہے، مگر ان دونوں میں سے اہم عقیدہ ہے۔ عقیدہ درست ہوگا، نظریہ درست ہوگا، مسلمان کا نظریہ اسلامی ہوگا، اس کی تھنکنگ اسلامی ہوگی، تو پھر اس کے اعمال کام آئیں گے، ورنہ وہ اعمال بھی ضائع ہیں۔ قرآن میں بار بار ذکر آیا کہ وہ لوگ ہیں جن کے حبطت اعمالہم، ان کے اعمال اکارت کر دیے گئے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا ترفعوا اصواتکم، مثال کے طور پہ ایمان والوں سے کہا جا رہا ہے، اے ایمان والو، کلمہ ایمان پڑھ کے اپنی آوازوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بلند نہ کرنا، ورنہ کیا ہوگا؟ حبطت اعمالہم، تمہارے اعمال جتنے بھی نیک ہوں، جتنے بھی تہجد گزار، جتنے بھی قاری قرآن ہو، جتنے بھی حاجی نمازی ہو، جتنے بھی تم نیکیاں کرنے والے ہو، صرف ایک جرم کہ تم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس میں ادب کا لحاظ نہیں کیا، تمہارے سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ کلمہ پڑھنے کے باوجود اس کے سارے اعمال ضائع، کیوں؟ اس نے نظریہ نہیں صحیح رکھا، اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے ادب کو عقیدہ نہیں بنایا، تو بد عقیدہ بندے کو منافق کہا جاتا ہے، اگرچہ وہ کلمہ پڑھتا ہو۔ تو کلمہ پڑھتے تھے یہ لوگ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن ابی بن سلول کا جنازہ پڑھا، رئیس المنافقین تھا، مگر آپ نے
اس لیے جنازہ پڑھا کہ لوگ کیا کہیں گے کہ جو کلمہ پڑھتا ہے اس کا بھی جنازہ نہیں پڑھتے یہ جنازہ پڑھا۔ لیکن اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ارشاد فرمایا، اے پیارے حبیب علیہ السلام آپ ان کے لیے بخشش مانگے یا نہ مانگے، آپ 70 بار بھی استغفار کریں، اس کو تبرک کا فائدہ تب ملے گا جب تبرک کا نظریہ ہوگا۔ جو بندہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو بابرکات ہی نہیں مانتا تو نبی پاک کی قمیص اس کو برکت کیا دے گی؟ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دل سے اللہ کا نبی اور رسول ہی نہیں مانتا تو نبی پاک کا جنازہ پڑھنا اس کو کیا فائدہ دے گا؟ اس لیے کہ وہ تو تھا ہی دل سے کافر، کلمہ تو اس نے بناوٹ کے لیے پڑھ رکھا تھا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رواداری کے لیے اور اپنی رحمت کی وجہ سے، محبت کی وجہ سے، کہ اخلاص کی وجہ سے، کہ کوئی یہ نہ کہے کہ اپنی ذاتی بغض و اناد کی وجہ سے انہوں نے جنازہ نہیں پڑھا، آپ نے جنازہ پڑھا، اللہ تعالیٰ نے اس وقت بھی ارشاد فرما دیا کہ آپ کی شفاعت کبریٰ، جتنا بڑا مرضی گناہ گار ہو آپ ایک دفعہ اشارہ فرما دیں کہ ہم بڑے سے بڑے گناہ گار کو بخش دیں، لیکن جو کافر ہے اس کے لیے آپ کی دعائیں مغفرت نہیں ہے، لائق نہیں ہے کہ اس کو آپ کی شفاعت پہنچے، لائق نہیں ہے کہ اس کو آپ کا کوئی تبرک فائدہ دے، اس لیے کہ عقیدہ ہونا ضروری تھا، پھر عمل فائدہ دیتا، لہذا اس کا عمل کسی کام کا نہیں ہے جس کا عقیدہ درست نہیں۔ فلاں شخص کا جنازہ نہیں پڑھا، فلاں کا نہیں پڑھا، فلاں کا نہیں پڑھا۔ سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں جو زبان درازی کرتا ہے وہ خوارج میں سے ہے، جو حضرت سیدہ صدیقہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں زبان درازی کرتا ہے وہ روافض میں سے ہے، اور حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی عظمت و شان کو ماننے سے صحابیت کا انکار کرتے ہوئے وہ بھی روافض میں سے ہے۔ کچھ خوارج ہیں، کچھ روافض ہیں، اور کچھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہی یہ کہتے ہیں کہ نبی تو اپنا کچھ نہیں کر سکتا، ہمارا کیا کرے گا؟ جو کہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا علم کم ہے بلکہ تمام نبیوں کا علم تھوڑا ہے، شیطان کا علم زیادہ ہے، جو یہ کہے کہ نماز نبی کے خیال سے ٹوٹتی ہے شیطان کے خیال سے، اور گائے بھینس بکری کے خیال سے نہیں ٹوٹتی، جس کا یہ عقیدہ ظاہر ہو اور پھر وہ ان لوگوں کی مجالس و محافل میں جا کر بیٹھتا اٹھتا بھی ہو اور اس کے نظریات سب کے سامنے واضح ہوں کہ یہ غلط اعتقاد رکھنے والا، کفریات رکھنے والا، کفریات بکنے والا، اسلام کے مخالف نظریات رکھنے والا ہے، جان بوجھ کر جو جنازہ پڑھتا ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ نے ان آیات سے تنبیہ فرمائی ہے کہ میں نے محبوب علیہ السلام کو منع کر دیا تھا ان کا جنازہ نہ پڑھے، کیوں؟ اس لیے کہ اس سے پیغام جاتا ہے کہ جتنی مرضی منافقت کرتے چلے جاؤ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جنازہ پڑھ دیتے، کوئی کچھ نہیں کہتا، کوئی پوچھنے والا نہیں، آپ جنازہ اس کا پڑھیں گے جو مخلص مومن ہوگا، آپ اس کا جنازہ پڑھیں گے جس نے دل سے کلمہ پڑھا ہوگا۔ صرف بناوٹ سے کلمہ پڑھنا، کہتے ہیں کہ تم کون ہوتے ہو فیصلہ کرنے والے، جب اس نے خود اپنا فیصلہ کر رکھا تھا کہ میں کس کیٹیگری کا بندہ ہوں، اس نے خود بتا رکھا تھا کہ میں کس دائرہ کار میں آتا ہوں، میں صحیح العقیدہ میں آتا ہوں یا بد عقیدہ میں آتا ہوں۔ ایسا بد عقیدہ کہ جس کو قرآن کی آیت سنائی جائے وہ کہے کہ قرآن کی آیت اپنے پاس رکھو، میرا نظریہ میرے پاس ہے، میں قرآن کو اپنی رائے کے مقابل اپنی رائے کو مقدم سمجھتا ہوں، تو وہ بندہ کیسا ہوگا؟ ہم دعوت فکر دے رہے ہیں، جو بھی بد اعتقاد رکھنے والے ہیں یا تو اپنی اصلاح کر لیں، اگر اصلاح خود نہیں کر سکتے ہمارے پاس آ جائیں، ہم قرآن سے بھی ثابت کریں گے، آقا کے فرمان سے بھی ثابت کریں گے، ہدایت من جانب اللہ ہے، اگر اللہ نے قسمت میں ہدایت لکھی ہوگی تو ضرور سینہ روشن ہوگا۔ ہو سکتا ہے تمہیں کوئی کسی بندے کے ساتھ مباحثہ کرنے کا یا اپنے سوالات، اپنے دل کی پیاس کو بجھانے کا موقع نہ ملا ہو، ہم تو ہر وقت تیار بیٹھے ہیں، لیکن پھر بھی جو ضد کرے اور ڈھٹائی کرے قرآن اور سنت کے مقابلے میں، اپنے آباء و اجداد اور اپنے اعتقادات و نظریات پر پکا رہے اور اسی پر مر جائے، وہ منافق کہلاتا ہے۔ یہاں سے پتہ چلا اگر بد اعتقادی کی وجہ سے مولوی صاحب کسی بندے کا جنازہ نہ پڑھنے کا اعلان کرتے ہیں تو آپ کو بھی نہیں پڑھنا چاہیے، آپ کا امام نہیں پڑھ رہا، آپ کو بھی نہیں پڑھنا چاہیے، کیونکہ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے۔ یہ لوگ وہ تھے جو مرضی تفسیر اٹھا کر دیکھ لیں، پس منظر منافقین ہی نکلیں گے۔ کن کے بارے میں آیت نازل ہوئی؟ پیارے نبی علیہ السلام کا جنازہ نہیں پڑھنا، یہ فاسق بھی ہیں، اصل میں اندر سے یہ کافر بھی ہیں۔ اگلی آیت کا اگلا حصہ وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ لا تقم علی قبری، اس کی قبر پر بھی نہیں کھڑے ہونا، اس کی قبر پر بھی نہیں جانا، کبھی نہیں جانا، جنازہ بھی کبھی نہیں پڑھنا
اور اس کی قبر پر بھی کبھی کھڑے نہیں ہونا۔ قبر پر کھڑے ہونے سے کیا مراد ہے؟ قبر کے تعویذ کے اوپر کھڑا ہونا نہیں، بلکہ قبر کے پاس کھڑے ہونے کو بھی قبر پر کھڑا ہونا مجازت کہہ دیا جاتا ہے۔ حقیقتاً تو قبر کے اوپر کھڑا ہونے سے نبی پاک نے ویسے ہی منع فرما دیا کہ کسی بھی قبر پر نہیں کھڑے ہونا، خاص طور پر جب تمہیں پتہ چلے کہ مومن کی قبر ہے۔ القبر المؤمن روضۃ من ریاض الجنہ، دیکھنے کو تمہیں نشان قبر نظر آ رہا ہے مگر تمہیں نہیں پتہ اس کے اندر جنت آباد ہے، اس کے اندر ہوائیں جنت کی، فضائیں جنت کی، ماحول جنت کا ہے۔ ایک طرف مومن کی قبر ہو، دوسری طرف دہکتے ہوئے انگارے ہوں، کوئلے دہک رہے ہوں، راستہ کوئی نہیں ہے، گزر کر جانا ہے تمہیں تو دہکتے انگاروں پر قدم رکھ کے گزر جانا، مومن کی قبر پر قدم نہ رکھنا۔ تو اس سے منع کیا گیا، مومن کی قبر پر کھڑے ہونے سے، اوپر کھڑے ہونے سے، اوپر بیٹھنے سے منع کیا گیا۔ یہاں جس سینس میں بات کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ منافق کی قبر کے پاس بھی آپ نے کھڑے نہیں ہونا، یہاں پر پاس کھڑے ہونے سے منع کیا گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر منافق کی قبر پر کھڑے ہونا منع کیا گیا ہے تو مومن کی قبر پر کھڑے ہونے کا حکم دیا گیا ہے۔ کس کی قبر پر کھڑے ہونا اور کس کی قبر پر کھڑے نہیں ہونا؟ منافق کی قبر پر کھڑے نہیں ہونا، مومن کی قبر پر آپ تشریف لے جائیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سناتا ہوں۔ آپ چلتے چلتے گئے اور دیکھا کہ فرمایا کہ میں نے آواز سنی ہے، سامع صوت انسان ہے، دو انسانوں کی آواز سنی۔ کیسے انسان تھے؟ یعذبان فی قبورہما، ان کو ان کی قبروں میں عذاب کیا جا رہا تھا، مختلف ان کے جرائم تھے، پیشاب وغیرہ اور اس طرح کی، تو تفصیل میں نہیں جانا چاہتا۔ بات یہ آپ نے ایک آخذ رطبہ جلیدہ رطبہ، آپ نے ایک تر ٹہنی توڑی، فشقہ نصفین، اس کو دو کیا درمیان میں سے، ایک اس قبر پر لگا دی، ایک اس قبر پر لگا دی۔ صحابہ کرام رضوان بخاری صحابہ کرام رضوان عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ عمل مبارک آپ نے کیا ہے، آپ کا کوئی فعل مبارک کسی بھی حکمت سے خالی نہیں، بے شمار حکمتیں ہیں، مگر ہمیں فی الوقت سمجھ نہیں آئی کہ آپ نے کیا عمل مبارک فرمایا؟ تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرا یہ گمان ہے، میرا یہ خیال ہے، آپ کا خیال بھی تو وہی الہی ہے، میرا یہ خیال ہے جب تک یہ تر رہے گی، تسبیح اللہ کی ہر تر چیز کرتی ہے، جب تک یہ تر رہے گی اللہ کی تسبیح کرتی رہے گی، اس تسبیح کی وجہ سے قبر والے کا عذاب ٹل جائے گا۔ یہاں پر اب قبر کس کی تھی کس کی نہیں تھی یہ ایک مبحث ہے، اس پر بڑے بحث کی علماء نے، لیکن ہم اس سے سبق کیا لینا چاہتے ہیں؟ اس مختصر سی گفتگو میں سبق یہ ملتا ہے ہمیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو وہاں پر کھڑے ہو کر یہ عرض کر دیتے ہیں مالک مولا ان قبر والوں کا عذاب ختم کر دے، قیامت تک کے لیے ان کا عذاب اٹھایا جاتا ہے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے، قیامت تک کے لیے ہر انسان کے لیے رحمت ہے، طریقہ دے دیا، فارمولہ دے دیا، اگر دعا کر دیتے تو فارمولہ نہ ملتا، ان کے لیے دعا کر دیتے جن کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات طیبہ میں دعا کرنا نصیب تھا کہ میں ان کی قبر پر تو چل کے آ گیا ہوں، اگرچہ میرے چل کے آنے سے جو زمین کو میرے قدم رکھنے سے تسکین ملتی ہے وہ سکون قبر میں بھی منتقل ہو سکتا ہے، میرے ہاتھ اٹھانے سے نیچے ہونے سے پہلے جو اللہ تعالیٰ نے مہربانی کر دینی ہے وہ ان کو یہاں پر تو مل سکتا ہے، مگر میری امت کے بعد والے فوت شدہ افراد وہ کس طرح آرام پائیں گے؟ اور قیامت تک کے لیے اگر کوئی اپنے فوت شدہ کا زندہ بندہ فوت شدہ کا بھلا کرنا چاہتا ہے تو وہ کیسے اس کے لیے آرام فراہم کرے گا؟ تو میں وہ طریقہ ہی دے دیتا ہوں، وہ طریقہ قیامت تک اختیار کرتے چلے جاؤ گے، تمہارے پیارے عذاب سے بچتے چلے جائیں گے۔ تو صحابی جو اس حدیث کے راوی ہیں وہ خود جب دنیا سے پردہ کرنے لگے تو کہتے ہیں کہ میں نے وصیت کی ہے تمہیں کہ جو کام میں نے اپنی آنکھوں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کرتے دیکھا ہے، میں جب فوت ہو جاؤں میری قبر پر بھی تک ٹہنی رکھ دینا۔ تو ہم رکھتے ہیں پھول، ہم پھول رکھتے ہیں، ایک ویڈیو میں نے دیکھی اس کے اندر آیا ہوا تھا کہ دیکھو جی بھگوان وغیرہ جو ہیں ان کے بت بنائے ہوئے ان کے آگے وہ پھول رکھ رہے ہیں، بوکے رکھ رہے ہیں اور یہ کینڈل لائٹ وغیرہ یہ سارا کچھ کر رہے ہیں، تو ادھر دوسری طرف زمین کے دوسرے حصے میں شیر کی ہوئی تھی، زمین دوسرے حصے میں مزار پر پھول چڑھانا اور چراغ جلانا وہ دکھایا جا رہا تھا، اور بتانا یہ چاہ رہا تھا، بابر یہ کرانا چاہ رہا تھا کہ مندر کے اندر رکھے ہوئے بت اور تمہارے مزار والے میں کوئی فرق نہیں ہے، وہ بھی شرک کر رہے ہیں تم بھی شرک کر رہے ہو، حالانکہ یہ غلط سینس میں بیان کیا گیا، ہم نے تو سنت سمجھ کر عمل کیا تھا، انہوں نے ہماری نقل کی ہے،
وہ جس جگہ پر رکھ رہے ہیں، اگر یہ دیکھیے جی پڑھنا قرآن ہے، پڑھنا تو قرآن ہے، ایک ہے یہاں پر بیٹھ کر پڑھا جائے، ایک ہے خدا نخواستہ واش روم میں جا کر پڑھا جائے اونچی آواز سے، تو یہ تو نہیں کہ قرآن غلط ہو گیا، پڑھنے والے نے طریقہ غلط اختیار کیا ہے۔ لہٰذا ہم نے جو کام کیا وہ سنت کے مطابق کیا، اب اس کو اگر وہ بھی اپنا لیتے ہیں، شیطان نقل کرتا آیا ہمیشہ سے، طواف کعبۃ اللہ کا کیا جاتا، اس نے کتوں کا کروانا شروع کر دیا، اس لیے روزہ ہم بھی رکھتے ہیں تو ہندوؤں نے بھی وہ ہماری نقل کر کے تزکیہ نفس کا ایک طریقہ اختیار کر لیا، ہم مراقبہ کرتے ہیں، اور یہ جو آپ نے دیکھا چرنا والے وہ اس طرح کر کے بیٹھ جاتے ہیں، وہ ان کے سادھو وہ بھی اپنی طرف سے مراقبہ کرتے ہیں، شیطان نقل کرتا ہے، شیطان نقل کرواتا ہے تاکہ توحید کے اندر شک پیدا کیا جا سکے، اسی طرح شیطان ہمارے نیک اعمال کو کاپی کرواتا ہے تاکہ اس کی اہمیت کو ختم کیا جا سکے۔ جیسے کہ میں نے پچھلے درس میں یہ بیان کیا تھا کہ علماء کی پگڑیاں ہوتی تھی، شملے والی پگڑیاں ہوتی تھی، انگریز نے اس کو ارزاں کرنے کے لیے ڈھول والوں کے سر پہ رکھ دی اور کوڑا اٹھانے والوں کے سر پہ رکھ دی اور اپنے ملازموں اور کمیوں کے سر پہ رکھ دی۔ اس طرح سے علماء کی اس عزت والے تاج کی توہین کرنے کی اس نے مضمون کوشش کی، تو اگر ہمارے طریقے کو اختیار کرتا کوئی بت والا طریقہ، ہمارا تو سنت مصطفیٰ سے ثابت ہے، ان کا مذہب بھی ثابت نہیں ہے، تو یہ غلط طریقے سے ترجمانی کی جاتی ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ جب ان سے کہا جائے دین کی خدمت کا تو یہ چھٹی مانگتے ہیں، کہتے ہیں نہیں پیسے کوئی نہیں ہے، کہتے ہیں نہیں میں کمزور ہی بڑا ہوں، حالانکہ چنگے بھلے ٹھیک ٹھاک ہوتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ ٹھیک ہے پھر تم پیچھے بیٹھے رہو، کل قیامت کے دن نہ کہنا بکر صدیق کو اتنی اونچی جنت عطا کر دی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تو بھی انسان تھے، اتنا اونچا مقام دیا۔ میں بلا تمثیل و تشبیہ کہوں کہ جو اعلیٰ درجے کا صدیق ہوگا نا، اعلیٰ درجے کا صدیق، صحابہ کرام سارے صداقت والے ہیں، سارے اہل بیت اطہار مقام صداقت پر فائز ہے، اعلیٰ درجے کا اس کائنات کے اندر جو صدیق ہوگا اس کی جنت بڑی اعلیٰ ہوگی، مگر اپنی اونچی جنت میں پہنچ کر بھی جب وہ اوپر دیکھے گا تو ٹوپی گرنے والی ہو جائے گی، سب سے اوپر ابوبکر کی جنت نظر آئے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ صرف صدیق نہیں ہے، وہ صدیق اکبر ہے۔ اور اسی طرح انبیاء بڑے آئے، سب سے اونچی جنت جس نبی کو عطا کی جائے گی، وہ نبی بھی جب اوپر سر اٹھا کر دیکھے گا تو سب سے اونچا جو مقام نظر آئے گا، سب سے اونچی جو اپنی جنت سے بھی کہیں زیادہ اونچی، سارے اونچوں سے اونچا سمجھئے جسے ہے، اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا والے مبارک نظر آئے گا۔ تو پھر یہ ان کے لیے خیرات ہیں جنہوں نے اپنا سارا کچھ اللہ کے لیے وقف کر دیا۔ اللہ فرماتا ہے میں اپنی جنتیں ان کے لیے تیار کر رہا ہوں۔ فردوس کے بالا خانے ان کے منتظر ہیں جنہوں نے اپنا سارا کچھ اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے جان جیسی چیز دے کر بھی جو چیز حاصل کی جائے وہ اللہ کی رضا کتنی قیمتی ہوگی وہ لے لی ہے۔ جنتوں سے جنتیں تو اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کے ویسے مل جائیں گی، جنت کے لیے نہیں، اللہ کی رضا کے لیے عمل کرتے ہیں۔ عمل کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ اخلاص والوں کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بناوٹ نہیں، خلوص نیت کے ساتھ، اچھے عقیدے کے ساتھ، سچے دل کے ساتھ، پختہ ایمان کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے اعمال و اعتقادات کو درجہ قبولیت عطا فرمائے۔